السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ لاسٹ ہم لوگوں نے سورۃ المائدہ میں توریت کے اوپر بات کی تھی۔ اب ہم بات کریں گے قسم پر کہ قسم کا کیا کفارہ ہے اور کن صورتوں میں ہمیں قسم کھانی چاہیے اور اسے کب کب کفارہ دینا جائز ہے اور کب کب نہیں۔ کوشش کیا کریں کہ قسم سے اوائڈ کیا کریں۔ قسم کھانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کا کفارہ جب دینے کا ٹائم آتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قسم کیوں کھائی۔ تو آپ قسم کھانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ہم قسم کھائیں یا نہیں کھائیں۔ انسان جذبات میں آ کے بہت ایسے کام کر جاتا ہے جس کا بعد میں ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں ہم وہ کام ہی کیوں کریں جس کا نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑے، وہ کام ہی نہ کریں، تو آپ بہت سارے نقصاناتوں سے بچ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں قسم پر۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیان درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کہ ان 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ غلام اور لونڈی والا زمانہ تو پہلے کا تھا، اب تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب تو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا تو ان کو کپڑے دے دیں، یا تو آپ 3 روزے رکھ لیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تم سے اپنی آیت میں فرماتا ہے تاکہ شکر گزار ہو جاؤ۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غلط فہمی کی قسم۔ یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو خیال میں صحیح جان کے قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو۔ ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جھوٹی قسم۔ اب جھوٹی قسم کیا ہے؟ جس کی گزشتہ جان بوجھ کے قسم کھانا یہ حرام ہے۔ نمبر 3، آئندہ معاملے پر پورا کرنے کے لیے کھائی جائے اس کی صحیح معاملے پر کھائی جانے والی ایسی قسم توڑنا منع ہے اور اس پر کفارہ دینا لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے، 2 صورتوں پر نہیں تھا۔ یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا تھا۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اب یہ ایک ایمان والوں کے لیے ایمان پر بھی ایک بات ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کروں گی حضرت حذیفہ کا۔ اب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مختصر سے باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اختتام پر سورۃ المائدہ کو لے کر جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ میرا ساتھ دیں ان سب چیزوں میں کہ میں اسے آپ لوگوں کو صحیح طرح آپ لوگوں کو اس کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ بیان کر سکوں۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں بس اسے اب اختتام پر پہنچاؤں سورۃ المائدہ کو، اور اس کی جو لاسٹ کا ترجمہ ہے بہت ہی اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ سورۃ المائدہ کا دسترخوان کیسے نازل ہوا یہ بھی بتایا گیا ہے، بہت اچھا ہے۔ آیتیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، بس ہمیں اللہ پاک ایسا جذبہ دے کہ ہم جب سنیں تو ہمارے دل میں یہ چیزیں اتریں۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں جو تمہیں بری لگے ہوں۔ تم اس وقت پوچھو جب قرآن نازل کیا گیا تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی جو اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس وقت جو دریافت کرنا ہو دریافت کریں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذیفہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان و سعادت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، تو میرا نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، کسی حبشی کو میرا باپ بنا دیتے تو میں یقین سے مان لیتا۔ اور جب عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگ بدطریق اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے کہ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی کہاں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات پہلے بہت اس طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ تو بس اللہ پاک سب کو نیک توفیق عطا کرے آج کے آنے والے زمانوں میں بھی۔ اب ہم جو بات کریں گے حج، کہ حج کتنی بار فرض ہے اور کیسے فرض ہوا، اور خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا گیا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ حج ہر سال فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم
اور تم تاخیر کرتے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم رکھتے تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کا علم فرمایا گیا، انہیں کلی کا علم فرمایا گیا۔ جو علم انہیں تھا وہ کسی کو بھی نہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے۔ صحابہ اکرام یہی عقیدہ رکھتے تھے، اور آخری روایت میں یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر فرما دیں وہ فرض ہو جائے۔ تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صرف ایک بار حج فرض کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری امت نہیں کر پائے گی۔ تو بس اللہ پاک آج ہمارا یہ فرض ادا کروا دے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ تو یہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ یہ فرض جلد از جلد ادا کریں، اور جو ہمارے اوپر جو چیزیں فرض ہیں پہلے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، باقی سارے کام بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق ہیں اور آسانیاں فرمائیں اپنی امت پر۔ سبحان اللہ، میں نے ابھی آپ سے یہی کہا نا کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن ہم پھر بھی ناشکر ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ تو ہی سب غیبوں کا علم جاننے والا ہے۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، یہاں سے قیامت کے دن کچھ معاملات کا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء اکرام جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے۔ کتنا ادب ہے، کتنا ادب ہوگا اس دن۔ قیامت کی یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس دن اللہ پاک سوال کرے گا، اور وہ اتنا ادب سے، یہ ادب ہے جبکہ انہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ ادب ان کا اتنا ہوگا کہ وہ اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ تو سنیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں، کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم و عدل کے سپرد فرما دیں گے۔ اور حقیقت میں انبیاء علیہ السلام جانتے ہوں گے، کیونکہ تمام انبیاء صلاۃ والسلام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر یہودی نے کہا تھا، پیچھے آیتوں میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن اتری، ایک جمعہ اور دوسری عرفہ، یہ میں آپ لوگوں کو پیچھے آیت میں بتا چکی ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا جن تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے انہیں عید بنانا شرعاً اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان اتارتا ہوں۔ اب بات ہو رہی ہے سورۃ المائدہ کے دسترخوان کی، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان اتارتا ہوں اس کے نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا اور اس کے بعد جنہوں نے کفر کیا ان کی صورتیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے، اور 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو محبوب بنا لو، تو وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتا، تو تو جانتا جو میرے دل میں ہے، بے شک تو سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی بی بی مریم نے
کہ اللہ پاک کو سب غیبوں سے واقف ہے، لیکن پھر بھی اپنے بندوں کے منہ سے سنتا ہے اللہ پاک کہ تم نے یہ کام کیا۔ اللہ پاک کو تو سب کچھ معلوم ہے، ہم کرنے سے پہلے اللہ پاک کا تو اس چیز کا حکم ہو چکا ہوتا ہے، تو ہمیں تو بس ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے۔ جب قیامت کے دن روز محشر میں ہم کھڑے کیے جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارا، بس اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم شکر گزار کرنے والے بن جائیں، ہر کام میں اچھائی کے ساتھ ہر کام کریں۔ تو ماشاءاللہ سورۃ المائدہ کو آج ہم نے اختتام پر پہنچایا۔ بہت پیاری صورت ہے، کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس صورت کے اندر ہر چیز کا بیان کیا گیا، ہم نے کیا کچھ نہیں پڑھا اس صورت کے اندر۔ بہت پیاری صورت ہے۔ اس طرح ہم 7ویں سپارے کا عربہ کر چکے ہیں، اب آگے ہم صورت کنٹینیو کریں گے سورۃ الانعام۔ اس سے پہلے ہم کچھ واقعات بیان کریں گے کچھ ویڈیوز پہ، اس کے بعد ہم سورۃ الانعام کو کنٹینیو کریں گے، تو دیکھیں گے سورۃ الانعام میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو کو ہم کنٹینیو کریں گے کسی واقعے کے ساتھ اور حدیثوں کے ساتھ، پیاری باتوں کے ساتھ۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، اور مجھ سے جہاں جو غلطی ہو گئی ہو تو پلیز، میں نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی۔ جب میں پڑھتی ہوں تو میرے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جس وجہ سے میری زبان تھوڑی سی رک جاتی ہے ان جگہوں پر۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں تک یہ دین پہنچاؤں اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں، جتنا میرا ساتھ دیں گے آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا اچھا ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسی نہ کسی واقعے پر جو کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی تو سبق دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔